السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، تھرسڈے تفسیر میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی سورہ لے کے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ سورہ التحریم ہے جو قرآن مجید کی 66 سورہ ہے، 66ویں سورہ ہے۔ اور آج کی یہ نشست الحمدللہ 104 یعنی 104 نشست ہے، یہ سٹنگ ہے ہماری، اور کوشش یہی رہے گی کہ سورہ تحریم کے ہم پہلی 3 یا 4 آیات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیلی نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ لیکن سورہ تحریم پر آنے سے پہلے تمہیداً کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، اور یہ شاید سورہ تحریم اور سورہ طلاق کو سامنے رکھ کر زیادہ بہتر طریقے پر سمجھا جا سکتا ہے۔ علامہ فراہی کا مکتب فکر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے سورے نازل ہوئی ہیں وہ جوڑ جوڑ کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، جس کو مسناک بھی کہتے ہیں یا مسانی بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی 7 من المسانی کا ذکر آیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرکزی عمود ہوتا ہے، ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ایک سورے میں کور کیا جاتا ہے، ایک سورے میں اس کا احاطہ کیا جاتا ہے، اور اسی مضمون کا دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ دوسری سورے کے اندر کور کرتا ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اس کو سورہ طلاق اور سورہ تحریم کی روشنی میں بہت اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی دے سکتا ہوں کہ جس طریقے سے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے ایک مرکزی عمود کے 2 پہلوؤں کو بیان کرتی ہے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین کا جو ذکر ہوا ہے سورہ فاتحہ میں، تو مغضوب یعنی یہود سے متعلق پوری سورہ بقرہ ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، اور نصارہ سے متعلق جو ہے پورے سورہ یا آل عمران ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں سوروں کی ایک جوڑی ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اسی طریقے سے سورہ طلاق اور سورہ التحریم ازدواجی زندگی کے 2 پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ دیکھیے، جب ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو اس شادی کے بعد مرد اور عورت کے درمیان یا ازدواجی زندگی میں 2 پہلو آ سکتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان معاملہ بگڑ جائے، حالات کشیدہ ہو جائے، مرد عورت سے نفرت کرنے لگے، عورت مرد سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ طلاق کے اوپر نوبت پہنچے۔ تو یہ ازدواجی زندگی کا منفی پہلو ہے، اور اس منفی پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے سورہ طلاق میں۔ اور اسی ازدواجی زندگی کا ایک مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ شریک حیات ایک دوسرے کو اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اور ایک دوسرے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے کچھ ایسے کام بھی کر جائیں جو اعتدال سے ہٹ کر ہو۔ تو اسی اعتدال سے ہٹ کر ہونے والا جو پہلو ہے اس کو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ازدواجی زندگی کا ایک مثبت پہلو، ایک منفی پہلو، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ تو اس طریقے سے علامہ فراہی اور ان کا مکتب فکر اس بات کا قائل ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے سوروں کے جوڑ موجود ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ تحریم کی آیتوں کو سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس سورے کا اور خاص طور سے ابتدائی آیات کا ایک شان نزول ہے جو صحاح 6 میں بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے، اور جس میں شہد نہ کھانے کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی تھی۔ تو جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقتاً وہ واقعہ کیا تھا۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے آیت کا متن یا آیت کی تلاوت سنیں گے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ تلاوت کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ترجمہ آیت کا سن لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہنے کے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مولانا
یہاں جو حلال اور حرام کی بات جو کی گئی ہے کہ اے نبی تم اپنے آپ پر وہ چیز کیوں حرام کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کی تھی، تو میرے خیال سے اب وہ موقع آیا ہے کہ ہم تمام ناظرین کے سامنے وہ شہد والا واقعہ پیش کریں جو صحاح ستہ کی مختلف احادیث میں بیان ہوا ہے۔ جی، صحاح ستہ اور مختلف تفاسیر میں مختلف احادیث میں اس واقعے کا ذکر ہے، اور تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام بیویوں کے حجرے میں تشریف لے آتے اور وہاں ان کے ساتھ تھوڑے وقت گزارتے، دلجوئی کی باتیں کرتے۔ ان میں سے ایک بیوی ایسی بھی تھی جن کے ہاں آپ چند دنوں سے زیادہ دیر رکنے لگے تھے۔ بعض بیویوں کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کچھ زیادہ وقت دیتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے معلوم کر لیا کہ وہ زیادہ وقت دینے کی وجہ کیا ہے، تو زیادہ وقت دینے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زوجہ شربت بنا کے، شہد کا شربت بنا کے دیا، شہد کی شربت بنا کے دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی شیریں پسند تھے، شیرینی چیز کو دل سے پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیتے تھے۔ براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کرنا بہرحال ہمت نہیں تمام ازواج کے لیے جو یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ان کے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم رکے، تو 2-3 یا اس سے زیادہ ازواج نے یہ پلان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہاں سے ہو کر کے اپنے یہاں آئیں گے یا میرے یہاں آئیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہوں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک سمجھیے کہ پھول ہوتا ہے جس پھول پر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے، اور اس سے رس چوس کر جو شہد تیار کرتی ہے مکھی، اس میں مغافیر کی بو آ جاتی ہے۔ مغافیر کی بو کوئی اتنی خراب بو بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال نفیس جسم والے، نفیس حس والے، اور نبی کی ذات ہی بہرحال تمام وجود نفاست پسند، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یہ چیز ناگوار تھی کہ ہماری کسی چیز سے کسی کو تکلیف ہو، اور خاص طور سے بو سے تکلیف ہو تو یہ اور ناگواری والی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارادہ کر لیا، بلکہ بعض روایات میں معین بھائی یہ بھی آتا ہے قسم کھا لیا آپ نے کہ اب آئندہ شہد کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اب بہرحال ایک ایسی چیز تھی جو کہ اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر لیا اپنے اوپر، تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا۔ اس صورت میں یہ کہا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ نبی اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا اسے حرام کیوں کیا؟ معین بھائی یہاں یہ پوچھنے کا انداز استفہامیہ نہیں ہے، بالکل، بلکہ اپنے ناپسندگی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پسند نہیں آیا، اور اسی لیے ہم کو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ شارع کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی چیز کا حلال کرنا یا کسی چیز کا حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور ایک نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت کا شارع ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو اس لیے ناپسند ہوا، یہ بات مولانا سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی معمولی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا یا ایک طے کر لیا کہ وہ اس حلال چیز کو نہیں کھائیں گے، لیکن مسئلہ یہ کسی عام آدمی کا نہیں تھا، مسئلہ یہ ایک نبی کا تھا جس کا اسوہ تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک کامل نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے بہت سارے لوگ یہ غلط مطلب نکال اخذ کر سکتے تھے کہ ہم کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں، اور اس کا عکس جو ہے وہ بھی اتنا ہی صحیح ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے آپ اس چیز کو اپنے اوپر حلال نہیں کر سکتے۔ لیکن معین بھائی ایک بات یہاں بھی آتی ہے کہ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض مریضوں کے لیے شدید نقصان دہ ہوتی ہیں، تو ان غذاؤں کے تعلق سے پھر کیا ہوگا؟ وہ
دیکھیے بہت سارے مفسرین نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عقیدتاً کسی چیز کو، کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا. اگر آپ عقیدتاً، یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کہا ہے، تو پھر یہ تو کفر ہے. لیکن کسی جسمانی ضرورت کی وجہ سے یا کسی طبی ضرورت کی وجہ سے ایک حلال چیز انسان اپنے آپ کے اوپر حرام کر لے یا اس کو ترک کر دے یا اس کا استعمال ترک کر دے، تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. جو عام طور پر ہم کو ہماری زندگی میں نظر آتا ہے کہ جو لوگ ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں، یہ مریض عام طور پر میٹھا ترک کر دیتے ہیں یا میٹھا نہیں کھاتے. تو ایسا کسی طبی مصلحت کی وجہ سے نہیں کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور فقہاء اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. ایک بات اور میں آپ کو مولانا اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے کس طریقے سے ایک نبی کے عمل کے اوپر اس کی قوم اس کی اتباع میں اور پیروی میں اپنے اوپر کیا کر لیتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اس کی وجہ نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے بعد میں یہ ہوا کہ یہود جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتباع، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے جسم کے کسی حصے میں درد تھا، گھٹنے میں یا پاؤں، جس کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا انہوں نے چھوڑ دیا. بلکہ اس طریقے سے چھوڑا تھا کہ ان کے متبعین کو، ان کی امت کو لگا کہ انہوں نے اپنے لیے حرام کر. تو اس کے بعد سے یہود نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا. یہ مطلب مولانا یہ بات تاریخ سے ثابت ہے. اور اسی بات کے خدشے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا کہ اس طریقے سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ تمہاری شان نبوت کے فروتر ہے، اور اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں ایک بات ہمارے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اس میں ہمارے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے، میرے خیال سے بہت سارے مرد حضرات ہیں جن کے لیے ایک بڑی نصیحت کا پہلو. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کی دلجوئی کی خاطر، ان کو خوش کرنے کے خاطر ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اس لیے کہ شکایت یہ کی گئی تھی کہ تمہارے منہ سے بو آتی. آج ہم میں سے ایسے کتنے مرد حضرات ہیں، شوہر ہیں، جن کی بیویاں یہ شکایت کرتے کرتے تھک جاتی ہے کہ آپ کے سگریٹ پینے کی وجہ سے، آپ کے گٹکا کھانے کی وجہ سے، آپ کے پان کھانے کی وجہ سے آپ کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. کہاں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ اپنے عورتوں کی دلجوئی کے لیے انہوں نے ایک حلال چیز کو، ایک پاکیزہ چیز کو اپنے پر حرام کر لیا. اور کہاں ہم جو گناہگار لوگ ہیں اور جو شوہر کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہم سامنے رکھیں، اور ہماری بیویاں تو اس بات پر مصر ہے، اور ہماری بیویاں تو یہ چاہتی ہے کہ ایک ہم خبیث اور ایک جو فضول خرچی کا کام ہے اور گٹکا کھانا اور تمباکو کی جو مضرت ہے اور اس کے جو نقصانات ہے، اس میں کسی بات کا شک ہی نہیں ہے. اور اس سے جو مولانا منہ سے جو سڑی ہوئی بو آتی ہے، تو کسی عورت کو ایسے مرد کے ساتھ میں وقت بتانا اور اس کے ساتھ میں شباشی کرنا، یہ تو تقریباً جو ہے ناممکن بات ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت ہی برداشت کرنے کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چلن بہت عام ہے، اور ہم ہماری بیویوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اور جس کو جو کرنا ہو، جس کو سگریٹ پینا ہے وہ سگریٹ پیتا رہتا ہے، جس کو گٹکا کھانا ہے وہ گٹکا کھانا رہتا ہے. عورت جو ہے شکایت پہ شکایت کرتی چلی جاتی ہے، لیکن مرد کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. تو یہ ایک بہت ہی نادر نقطہ ہے جو میرے خیال سے اسوہ حسنہ سے ہمارے لیے خاص جو ہے ایک سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کی ہے. تبتغی مرضات ازواجک میں بھی ایک بات ہے کہ جس طریقے سے سورہ طلاق میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایسے پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے جہاں پہ ناپسندیدگی کا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اظہار ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان. تو جس طریقے سے آپس کی ناپسندیدگی اور نفرت حدود اللہ کو توڑنے
کا باعث ہوتی ہے. اس طریقے سے کبھی کبھی آپس کی محبت بھی جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو حدود اللہ سے غافل کرنے کا سبب ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اے نبی آپ حلال کردہ چیز کو حرام کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اپنی بیوی کو راضی کریں. تو اپنی بیویوں کو راضی کرنا بہرحال یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے حدود سے غافل نہیں ہونا چاہیے. واللہ غفور الرحیم. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سمجھیے کہ یہ عمل تھا، یہ عمل بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خلاف شرع نہیں تھا، شریعت کے مخالف نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اچھے جذبے کے تحت یہ کام آپ نے کیا تھا. اور اب اور نبی سے بہرحال یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ جذبہ کوئی دوسرا ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے جذبے کے تحت ہی یہ کام کیا تھا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنے والا تھا وہ نتیجہ برا بھی نکل سکتا تھا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا تو نتیجہ غلط نکل سکتا تھا. اس لیے اللہ نے تنبیہ تو فرمائی، لیکن فوراً اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا اللہ غفور رحیم کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی سمجھیے کہ تنبیہ کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ اللہ کی رحمت کو بھی بیان کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کے اوپر یہ سرزنش نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے واقعے کا اظہار ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ اس پر لوگ غلط طریقے سے اپنی حلال کردہ چیزوں کو بھی حرام کرنا شروع کر دیں. اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک دو جگہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے کہ کسی چیز کے تعلق سے تنبیہ فرمانی ہے اور اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. جیسے سورہ توبہ میں ایک جگہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے اجازت کیوں دیا ان کو؟ حالانکہ کلام کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اجازت کیوں دیا، اس کے بعد میں ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لیکن دیکھیے معافی پہلے ہے، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آخر آپ نے اجازت ان کو کیوں دی. تو اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ رب العزت نے تنبیہ کے بعد معافی کا اعلان فرما دیا، اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ رحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اس میں بہت اچھا. اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف مولانا، اور آیت کے بعد میں انشاءاللہ آپ ترجمہ پیش کریں. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. آیت کی تلاوت سننے کے بعد ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے. اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. تو مولانا یہاں بات اسی قسم کی ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے سلسلے میں کھائی تھی کہ شہد آج کے بعد وہ کبھی نہیں کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے. اور ناظرین دیکھیے کہ سورہ طلاق کی طرح سورہ تحریم بھی جو ہے یا ایھا النبی سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے دونوں صورتوں میں. اس صورت میں بھی اللہ جو ہے اپنے نبی سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے یہاں کہ جب انسان قسم کھا لیتا ہے اور وہ قسم صحیح نہیں ہوتی ہے یا شریعتاً وہ شرعاً اس قسم کا توڑنا واجب ہو جاتا ہے، جیسے بہت ساری حالات میں ایسا ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ سیناریوز اور کچھ حالات آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں خود کہہ رہا ہے کہ قسم کے توڑنے کا طریقہ ہم نے تم کو پہلے ہی بتا دیا ہے. غالباً اللہ تعالیٰ کا اشارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 سے متعلق ہے، جس میں قسم کو توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی قسم کھا لیتا ہے اور وہ قسم اگر غلط تھی تو اس کو توڑنا جائز ہے، اور بلکہ اس کو توڑنا چاہیے، اور وہ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہوگا کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر دے. اسی کی طرف مولانا یہاں اشارہ ہو رہا ہے. مولانا قسم کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. میں سوچتا ہوں ناظرین کے سامنے چند قسموں کا تذکرہ ہو جائے تو مناسب رہے گا. قسم تو ایک یہ ہے کہ جیسے یمین لغو جسے کہتے ہیں، یعنی ایسی قسم جس کا کوئی مطلب نہیں ہو، جیسے انسان باتوں بات پہ قسم کھاتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ لغو ہے. یا اسی طریقے سے کوئی انسان قسم اس طرح کھائے کہ قسم خدا کے میں عصر تک بامبے پہنچ جاؤں گا اور وہ نہیں پہنچ سکے، تو یہ قسم ٹوٹنا بھی نہیں ہے اور اس میں قسم یہ لغو ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں.
البتہ قسم ایسی چیز پہ کھائی جائے کہ اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. جیسے کوئی انسان یہ قسم کھا کہ ہم اپنے گھر کے فلاں دروازے سے میں داخل نہیں ہوں گا، اور قسم کھا کے یہ بات کہے، اگر اس دروازے سے داخل ہو گیا تو بہرحال اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن بعض قسم ایسے ہوتے ہیں جس کا توڑنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص قطع رحمی کی قسم کھا لے، یا کوئی شخص کسی گناہ کے کرنے کی قسم کھا لے، تو بہرحال گناہ نہیں کرے گا بلکہ قسم توڑ کر کے کفارہ ادا کرے. یا قطع رحمی کی قسم کھا لیا کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں رشتہ دار کے یہاں جاؤں گا نہیں، فلاں کی شادی بیاہ میں شریک نہیں ہوں گا، فلاں کی میت میں نہیں جاؤں گا، اس طرح کی قسم کھا لے انسان، تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو جس طرح کھانا کھاتے ہیں اس طرح کھلایا جائے، یا کپڑے پہنائے جائیں، یا پھر ایک غلام کو آزاد ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکے تو 3 دن تک روزے رکھنا ہے. جی یہ قسم کا کفارہ ہے. جی. اب یہ ہے کہ قسم کی ایک قسم وہ بھی ہے معین بھائی کہ جس پہ جو لغو بھی نہیں ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں. جی. یعنی اتنی شدید قسم ہے وہ کہ اس پہ کفارہ نہیں ہے. جی. کسی کے تعلق سے جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھا کر کے بتانا، اس پہ کفارہ نہیں ہے. جی. اس کے لیے استغفار ضروری ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کے جھوٹی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو سب سے کبیرہ گناہوں میں سے جو گناہ اس کے تعلق سے نہ بتا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور. اور جب شہادت الزور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک ہٹا لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کو دہراتے رہے، وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا. تو عام طور سے گواہی دینے میں انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت کے ساتھ اسے کہہ رہے تھے کہ بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم یہ دل میں سوچنے لگے کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے، رک جائیں. تو ہم جو آج عدالتوں میں جا کر کے ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیتے ہیں، اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت کے ساتھ کہا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، یعنی اکبر الکبائر ہے. کبیرہ گناہ جتنے ہیں ان تمام کبیرہ گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں وہ یہ ہے. تو عام طور سے جن لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، کورٹ کچہری کیس مقدمہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں جھوٹے گواہ بھی ڈھونڈے جاتے ہیں اور جھوٹی گواہی لوگ دیتے بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب خرافات سے محفوظ فرمائے. مولانا کچھ لوگوں کا تو یہ بزنس ہوتا ہے، یہ دھندا ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کے باہر یا ان لوگوں کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی حاصل کرنا ہو تو یہ قسم کے یہ کارندے موجود ہیں، یہ آ کر آپ کی طرف سے جھوٹی گواہی پیش کریں گے. کچھ لوگوں نے اس کو باقاعدہ اپنا معاش، کسب معاش یا اپنا معاش کا ذریعہ بنا رکھا ہے. اب اس میں بہت سارے مسلمان بھی ہے اور بہت سارے غیر مسلم بھی ہے. تو مسلمان بھائیوں کو تو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی گناہ کر رہا ہے کہ وہ بغیر استغفار کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو گویا تحلت ایمانکم، قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، یعنی اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے قسموں کو حلال کرنا، قسموں کو کھولنا. دیکھیے ابھی معین بھائی ابھی تک خطاب جو آ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ رب العزت مخاطب تھے. جی. اب یہاں تحلت ایمانکم کم کے خطاب سے یہ لگ رہا تمام مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مسلمانوں کی خطاب ہے کہ دیکھو اس طرح کے واقعات اگر ہو جائیں تو پھر کس طریقے سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. یعنی یہ ہے کہ جب ہم قسم کھا لیں کوئی ایسی چیز پہ جس پہ قسم نہیں کھانی چاہیے تو اس سے چھٹکارا پا کر کے کفارہ ادا کرنا چاہیے. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے. اب یہاں پہ یہ واللہ مولاکم کہہ کر کے اللہ رب العزت نے یہ صراحت کر دیا کہ وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا آقا ہے، اس لیے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کیسا حکم نازل کرے. جی. اور خاص طور پر اس کے ساتھ میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات عالیہ لگا دی کہ وہ العلیم الحکیم، تو یہ خاص اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اس کی حکمتوں سے کہ اس حلال یا حلت اور حرمت کے پیچھے کیا مصلحتیں ہیں. کچھ مصلحتیں تو ہم
سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے احکام ہوتے ہیں کہ جن کی مصلحت ہم سمجھ نہیں پاتے. اس لیے ہمارا ایمان اتنا پختہ اور اتنا راسخ ہونا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کا رسول حرام کر دے، چاہے اس کی مصلحت ہمارے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، ہم اس چیز سے دور رہیں اور اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں. جیسے مولانا بہت دنوں تک لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سور کا گوشت اسلام میں حرام کیوں ہے، لیکن لیکن جو لوگ پختہ ایمان والے تھے وہ ہمیشہ سے سور کے گوشت سے پرہیز کرتے رہے. جیسے جیسے سائنس کی ترقی ہوتی گئی اور سوشل سائنسز کا علم بڑھتا گیا، اس کے بعد میں سائنٹسٹ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ سور کا گوشت کھانے سے جو بھی قوم یا جو بھی لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بے شرمی بہت زیادہ بڑھتی ہے، اور اس کا تجربہ رہا ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور سوشل اور سماجیاتی تعلیم جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ سور کا گوشت کھانے والے بے انتہا بے حیا اور بے شرم ہوتے. اس کے علاوہ سور کے گوشت کے اندر ایک قسم کا ایک کثافت ہوتی ہے جس کو یورک ایسڈ کہتے ہیں. وہ یورک ایسڈ کی تعداد یا اس کی کمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جب ہم سور کا گوشت کھاتے ہیں تو یورک ایسڈ کا کنزمپشن ہمارا بڑھ جاتا ہے. یہ تمام باتیں آج جو ہے 20ویں صدی یا اس سے کچھ پہلے جو ہے ہمارے سامنے آئی ہیں، تو پھر ہمارا یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں ہم کو کہی ہیں، جو احکام ہم کو نازل فرمائے ہیں، اس احکام کا ماننا کتنا ضروری ہے، چاہے ہم کو اس کی مصلحت معلوم ہو، حکمت معلوم ہو یا نہیں معلوم. بالکل صحیح بات آپ نے لاسٹ میں جو بات کہی وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ ہم احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچیں کہ اس کی حکمت کیا ہے کیا نہیں ہے. بسا اوقات اللہ اور رسول کا اس کا کوئی حکم ہمیں بظاہر نقصان بھی لگ رہا ہو، جسمانی طور سے یا مالی حیثیت سے یا دنیاوی حیثیت سے، پھر بھی ہمیں اس ایمان کے ساتھ ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے، عمل کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھنے میں لگ رہا کہ یہ استعمال کریں گے تو یہ ہوگا ویسا ہوگا، کچھ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے بھائی. مصلحت معلوم ہو گیا تو بہت اچھی بات، اور اگر مصلحت حکمت نہیں معلوم ہے تو بھی ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تقدیر کا پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. صحیح. اب چلتے ہیں ہم تیسری آیت کی طرف. تیسری آیت کی تلاوت ہم لوگ سن لیتے ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير. تلاوت کے بعد ترجمہ کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اسے سنتے ہیں. اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے. پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے. مولانا اس بات، یہ جو آیت ہے اور اس کا جو ترجمہ پیش کیا گیا، میرے خیال سے اس کو اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ میں اس کی تشریح کرنا ضروری ہے. واقعہ یہ ہوا، اور میں ایک بات اور مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اسلوب رہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو بیان کرتا ہے، بعض چیزوں کو بیان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان کرتا ہے جس سے ہدایت مقصود ہوتی ہے. جس طریقے سے سورہ کہف میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خاص 2-3 آیتیں نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر تک یہ نہیں کہا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اصحاب کہف پہ کیا گزرا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا سمجھنے کے لیے بنسبت اس کے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. اسی طریقے سے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور اس لیے بہت سارے مفسرین یہ بات
قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ نے ان دو بیویوں کا یا ازواج مطہرات کا ذکر کیا کہ وہ کون سی دو بیویاں تھیں، اور کیا بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی، ایک زوجہ محترمہ سے کہی تھی، اس بات کی بھی کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی بات کافی ہے، اور اس میں مزید بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سی زوجہ محترمہ تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات کہی، اور اسے یہ بھی کہا کہ یہ راز کی بات کسی دوسرے کو نہیں بتائی جائے۔ اب ہوا یہ کہ اس زوجہ محترمہ نے یہ راز کی بات کسی دوسرے زوجہ محترمہ کو بتا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر اپنے نبی کو دی۔ جب اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے اس زوجہ محترمہ سے کہا کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے یہ بات دوسرے زوجہ محترمہ کو یا جو دوسری سیدہ تھی ان کو کیوں بتائی؟ اس پر جس زوجہ محترمہ سے یہ بات کہی گئی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتایا؟ ان کو شاید یہ گمان ہوا ہو کہ اسی یہ جو ہے دوسری جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ یہ بات مجھے ان زوجہ محترمہ سے معلوم ہوئی ہے۔ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات میرے رب کی طرف سے معلوم ہوئی ہے، میرے رب نے مجھے آگاہ کیا۔ یہ پورا سیناریو ہے، یہ پورا واقعہ ہے جس سے متعلق یہ آیت بحث کرتی۔ مومن بھائی، یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ وہ راز کی بات اتنی زیادہ اہم نہیں تھی جی، جس کی افشا ہونے پہ کسی کا نقصان ہو یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ ایک معمولی سی بات رہی ہوگی، جس طریقے سے بعض مفسرین نے چھان بین کر کے نکالا بھی ہے، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ بعض مفسرین نے بھی یہ کہا ہے کہ یہاں پہ اس آیت میں راز کو افشا کرنے پہ منع کیا گیا اور ہم ہی اس کی کھود کرید کرے، مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال راز کی بات جو تھی وہ زیادہ کوئی اہم نہیں تھی، بس یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا راز رکھنا اس لیے اہم تھی، ورنہ وہ راز افشا ہونے سے کسی کا نقصان نہیں تھا۔ لیکن یہ تعلیم اس لیے دی گئی کہ اے بیویوں، تم نبی کی زوجہ ہو اور تم دوسروں کے مقابلے میں تمہاری اہمیت زیادہ ہے، اور نبی ایک عام انسان نہیں ہے، نبی ہیں، اور صرف نبی ہی نہیں بلکہ ایک اپنے اسٹیٹ کے حاکم اعلیٰ ہیں، سپہ سالار بھی ہیں۔ آج تم کوئی ایک معمولی بات، جس بات کے افشا ہونے پہ کسی کا نقصان نہیں ہو، وہ کہہ دے رہی ہو، کل ہو کر کے نبی کوئی تم سے کوئی بات کہیں، یا نبی کے خانوادے میں گھر میں تم رہتی ہو، آپس میں کوئی مشورہ ہو اور کوئی فوجی معاملے میں ہو یا کوئی اور دیگر معاملات میں، حکومتی معاملے میں ہو، اور تم اسے افشا کر دو تو پھر دوسرے مسائل برپا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سخت تنبیہ کی گئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہر ایک میاں بیوی کے درمیان جو راز کی باتیں ہوں دوسروں تک معلوم نہیں ہونی چاہیے، اور نبی کا گھرانہ تو اس سے اور زیادہ پاک رہنا چاہیے، اور وہ بھی ایسا نبی جو نبی بھی ہو اور سپہ سالار بھی ہو۔ تو مومن بھائی، سپہ سالار اور فوجی معاملات میں رازوں کو راز رکھا جاتا، تو یہ خانوادہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس وقت مدینہ منورہ میں اس کی جو پوزیشن تھی، اس کی ایک عسکری ملٹری اور اس کی ایک پولیٹیکل جو وہ ہیڈ کوارٹر تھا پورے اسلامی معاشرے کا اور پوری اسلامی حکومت کا، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں جو ہونے والی بات تھی وہ ہر ہونے والی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں تھی، غیر اہم بات اگر افشا ہو گئی تو اس بات کا خدشہ تھا کہ ایک بہت اہم تر بات جس سے امت مسلمہ کو یا مسلم فوجوں کو، افواج کو نقصان پہنچ سکتا تھا، وہ بات بھی وہاں سے افشا ہو سکتی تھی۔ مولانا، اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا تمام ناظرین اور ناظرات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ جو ہے ہمارے لیے ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ کیا ہم اپنے بہت اہم معاملات میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال جی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے مشورہ کرتے تھے۔ جس کو ہم تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ جب کوئی گمبھیر معاملہ زندگی میں پیش آیا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا عام طور پر رویہ یہ ہوتا ہے آج کل کے مسلمانوں کا، اور بہت سارے زمانے میں یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو شریک حیات تو سمجھتے ہیں،
لیکن ہم اس کو شریک راز یا اپنے تھنک ٹینک کا حصہ نہیں بناتے. ایک سنجیدہ اور ایک ایسے گمبھیر معاملے میں، ایک ایسے اشکال کے معاملے میں، یا ایک ایسا پرابلم ہے جو آپ کو پیش آیا ہے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو ان مشوروں میں شامل کرتے تھے. تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری شریک حیات کیا ہماری شریک بستر ہے یا واقعی میں شریک حیات ہے. یہ بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو آج کے زمانے میں جس طریقے سے میں نے منہ کی بدبو کی بات کہی، یہی بات جو ہے آج کل کے شوہروں کو سوچنا چاہیے کہ بیوی ایک کھلونا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں جیسا دلجوئی کی اور جیسا معاملہ کیا، ویسا ہی معاملہ ہم کو ہماری بیویوں کے ساتھ میں کرنا چاہیے. دوسری خاص بات یہاں جو بتائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں میرے خیال سے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ بیوی کے لیے ضروری ہے، مطلب یہ حق ہے شوہر کا اس کے اوپر کہ اس کے رازوں کی وہ پاسداری کرے، یعنی شوہر کے راز کو دوسرے لوگوں پر افشا نہ کرے. قرآن کی آیت یہ قرآن کی آیت بھی حافظات للغیب یا حافظات للغیب کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہو. تو اس میں دونوں باتیں شامل ہیں مولانا، کہ ایک تو امانت وہ خود ہے، بذات خود شوہر کی امانت ہے، تو اس کی وہ اپنے عصمت کی حفاظت کرے، یعنی شوہر کے غائبانہ یا شوہر کی غیر موجودگی میں وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی عصمت کے اوپر چوٹ آتی ہو یا حرف آتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے اس کے شوہر کے عصمت پر بھی داغ آتا ہو. تو یہ ایک بات ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر کی کوئی ایسی بات اس کو معلوم ہو جو باہر معلوم نہیں ہونی چاہیے، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بعض دفعہ آج کل کی سوسائٹیوں میں عورتیں اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہیں جو قابل شرم بات ہے، اور یہ بات بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے اور احادیث جو ہم کو نظر آتی ہیں اور جو ملتی ہے اس کے ذریعے عورتوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کے معاملے میں یا اپنے شوہر سے متعلق اس قسم کی باتوں کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں شیئر کریں. جی اچھا، وہ جو قرآن کی دوسری آیت میں ہے جی لباس کا تذکرہ جہاں ہے کہ جی انتم لباس لکم وہن لباس لکم، تو لباس کے جتنے کام ہیں جس میں سے دو کام تو بہت اہم ہیں. جی ایک یہ ہے کہ زینت کا کام دیتے ہیں لباس، اور دوسرا یہ ہے کہ جسم کے دوسرے جو عوارض ہیں، داغ دھبے ہیں، وہ سب کو چھپائے رکھتے ہیں. تو لباس ہونے کا مقصد ہے ایک یہ بھی ہے، وہ تمہارا لباس ہے، مانند لباس ہے، اور تم ان کے لیے مانند لباس ہو. تو لباس کا جو کام ہے وہ ایک مرد کا اور ایک عورت کا کام ہے. عورت مرد کے لیے لباس ہے، مانند لباس ہے، اور مرد عورت کے لیے لباس کے مانند ہے. اور اس کی بہت خوبصورت شرح اگر آپ کو واقعی میں پڑھنی ہے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی جو کتاب تفہیم ہے، تفہیم القرآن، اور مولانا امین احسن اصلاحی کی جو تدبر قرآن ہے، اس میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کی آپ تفسیر پڑھ لیجئے، اور اس میں انہوں نے لباس کی جو تعریف کی ہے اور اس میں یہ تمام پہلوؤں کو سامنے لایا ہے. مولانا ایک بات جو ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے جو ہم کو اس آیت کے ضمن میں سمجھنا چاہیے جی، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی سے جا کر کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات اس زوجہ محترمہ کو کیوں بتائی، تو یہ زوجہ پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہے. یہ بذات خود اس بات کی کڑی ہے، یا یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے. ازواج مطہرات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو یہ سوال پوچھا ہی نہیں جاتا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی. اور اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے
وہ بھی جواب جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تو عالم الغیب ہوں اور میرے پاس میں غیب کا علم ہے اس لیے مجھے معلوم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہ کیا. ایک ایسا ہی واقعہ اسوہ حسنہ سے میں سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب واپسی میں غزوے سے واپسی میں آپ کا ہار گم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ وہ حضرت عائشہ کا ہار ڈھونڈیں اور تمام صحابہ حضرت عائشہ کا ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے. یہ مطلب سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے اور اس کے بارے میں احادیث ملتی ہے. اگر ہم اس بات اس عقیدے کے قائل ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو پھر آپ تمام صحابہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ڈھونڈنے کے لیے کیوں لگاتے؟ آپ خود کہتے کہ وہ حضرت عائشہ کا ہار وہاں پڑا ہوا ہے، جا کر آپ لوگ اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا، اونٹنی کے نیچے حضرت عائشہ کا ہار موجود ہے. تو سیرت کی ان تمام باتوں سے یہ جو غلط عقائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کی محبت میں اور آپ کی محبت میں غلو کی وجہ سے لوگوں میں رواج پائے ہیں، اس سلسلے میں ہم کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے عقائد جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے. جی اس میں ایک بات اور مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عرف بعضہ واعرض عن بعض، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی جس بیوی کو بتایا کہ ہم کو علیم و خبیر نے بتایا ہے تو تمام لتے پتے تمام چیزیں سب بتا دیا، جیسے ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بس شروع ہو گئے تو شروع ہو گئے تمام چیزیں بس. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی، کچھ باتوں سے اعراض کیا. تو یہ بھی ایک سمجھیے کہ اپنے شریک حیات سے رہنے کا انداز ہے کہ کبھی اگر کچھ ناراضگی میں غصے کے عالم میں اگر کچھ بولنا ہو تو ایسا نہ ہو کہ سب کچھ بول جاؤ بعد میں پھر افسوس ہو کہ اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا. تو یہ ہمیں بہت اچھا پیغام اس سے ملتا ہے کہ آپس میں تو رہنا ساتھ ہی میں ہے، کبھی ناراضگی ہو تو آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھے، ایسا نہ ہو کہ بولتے 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 جو نہیں بولنا وہ بھی بول دے. تو یہ بہت اچھی تعلیم اس آیت کے اس حصے سے ملتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آیت نمبر 4 سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی. تھرسڈے تذکیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ. ہر جمعرات کو رات 9:30 بجے ہم آپ کے سامنے یہ نشر کرتے ہیں. ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے اور ہمارے اس چینل کو پروموٹ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.